ٹھیک ٹھاک خیریت. آپ سنائیں کیا اللہ حال ہے؟ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو سلامتی دے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائل ولا یحصینا ما اولاد ولا یطیق المجتہد. الحمدللہ العزت للہ ورسولہ والائمۃ المعصومین علیہ السلام. علیہم اللہ یار السلام. میرا جو موضوع ہے اس حوالے سے سوال یہ ہوگا کہ میں چاہوں گا کہ آپ منطق اور قرآنی آیات کے ذریعے سے ہم بات کر سکیں تو جی جی اور احادیث سے. چونکہ مجھے اس پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس جو جس بات پہ میں کنونس ہوں وہ یہ ہے کہ بیسیکلی احادیث کا جو علم ہے وہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے دیکھیں ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں تو میری بات میں خود اگر دوبارہ یہی بات ریپیٹ کروں گا تو میں بہت سارے چیزیں جو یا رہ جائیں گی یا میں کچھ اضافہ کر لوں گا یا میرا ایون ایکشن چینج ہوگا تو اس کا مطلب تبدیل ہو. تو یہ کالا فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں تو وہ 20 پشتوں سے جب بات نکل کے تب ائمہ تک جائے گی تو میرے تک کیسے وہ میں اس کو کیسے تصدیق شدہ مانوں یا میرے پاس کون سی کسوٹی ہے کہ میں اب اس بات کی تصدیق کر سکوں کہ یہ جو احادیث ہے یہ واقعہ ہی ائمہ معصومین کی نقل کرتا ہے. تو 20 پوچھتے نہیں ہے نا. ابھی بھائی صاحب نے سوال کیا تھا نا, میں نے اس کو جواب دے دیا نا. یہ 20 پوچھتے جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی کسی حدیث میں 20 پوچھتے نہیں. ٹھیک ہے, مطلب چلیں ایک ہوگی دو ہوگی لیکن میرے تک پہنچتے پہنچتے وہ تو حدیث یہ سینہ بسینہ نہیں ہے نا. یہ دیکھیں ابھی کلینی صاحب مثلا 3-4 واسطوں سے زرارہ سے نقل کرتا ہے. زرارہ کا کتاب ان کے پاس موجود ہے. اس زمانے میں رسم یہ تھا کہ محدثین اجازہ لے کر نقل کر دیتے. یعنی آپ میرے پاس آتے تھے, میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ اس کتاب کا اجازہ ہے کہ آپ مجھ سے نقل کریں. میں اگر راوی پہ ڈسکس جو لکھ رہا ہے جو کاتب ہے میں اگر کہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سچ لکھتا ہے جھوٹ لکھتا ہے تو پھر میں کہاں. بالکل. تو عرض یہ ہے تو کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ تھا, میں اس بات کو ایکسپلین کروں کہ یہ 3, 4, 5, 6 واسطے اکثر یہی ہوتا ہے. 3, 4, 5 ہوتے ہیں نا واسطے, یا 2 واسطے یا 3 واسطے ہوتے ہیں کتاب کافی میں. تو یہ جو وسائط ہیں یہ مشائخ اجازہ ہیں. یعنی پوری کتاب کا اجازہ لیتے تھے کسی سے کہ بھائی آپ کو میں اجازت دیتا ہوں یہ کتاب نقل کریں. تو پھر میں کہتا تھا حدثنی فلان, حالانکہ یہ کتاب زرارہ کی کتاب میرے پاس ہے, میں نے اپنے شیخ سے اجازت لیا, اس شیخ نے اپنے شیخ سے اجازت لی. اب اس کتاب میں جتنے احادیث ہیں تو اب میں کہتا ہوں حدثنی فلان فلان فلان. یہ بہت زیادہ ہے. اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے احادیث میں بھی یہی ہے کہ افراد آتے تھے ائمہ علیہ السلام کے پاس کہ بھائی یہ کتاب ہمارے پاس ہے, اس کا جو مصنف ہے مر گیا ہے, کیا ہمیں اجازت ہے ہم کہہ دیں حدثنی؟ امام اعظم فرماتے تھے جی ہاں کہہ دو حدثنی, کوئی عیب نہیں. ٹھیک ہے نا, اروح عنہم. تو ان سے آپ کہہ دو وہ مصنف مر گیا, مصنف میں وہ اس نے تو کبھی مجھے حدثنی نہیں کیا, اس نے مجھے روایت نہیں کی. امام علیہ السلام نے اجازت دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اصطلاح تھا اس زمانے میں, حدثنی فلان عن فلان عن فلان. یہ ہوتا تھا کہ کتابوں کے اجازے ہوتے تھے. اب یہ جو مصنفین ہیں کیا یہ سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں؟ تو یہ مصنفین دیکھیں یہ بہت زیادہ مصنف ہمارے پاس یہی بات ہے نا, جو علم رجال ہے ہمارے پاس, یہ علم رجال در حقیقت نہیں ہے. علم جرح و تعدیل نہیں ہمارے پاس. یہ کتاب فہرست شیخ طوسی ہے, کتاب فہرست نجاشی ہے, یہ در حقیقت مصنفین کے, اس کا نام ہی بھی یہی ہے نا, ان کا نام بھی فہرست ہے, مصنفین کے فہرست ہیں بھائی, مصنفین کے عرض مصنف. تو یہ مصنف اجازت دے نا, اجازت دے میرے بھائی, اجازت. آپ نے سوال کیا نا, اب سن لو. میں آپ کو دکھاؤں, یہ کتاب ہے مثلا فہرست کتب الشیعہ و اصولہم و اسماء المصنفین. یہ شیخ طوسی صاحب کا, یہ فہرست ہے. اور وہ اس میں مقدمے میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو مخالفین ہیں کہتے ہیں شیعوں کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے. تو میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی کہ اس میں جن لوگوں نے کتابیں لکھی ان کے نام لکھ دوں. ٹھیک ہے نا. یا رجال النجاشی جو ہے, میں آپ کو دکھا دوں,
یہ کتاب ہے رجال النجاشی. اس کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا اصل نام رجال النجاشی نہیں ہے. اس کا اصل نام یہ ہے، ملاحظہ کریں، فہرست اسماء مصنفی شیعہ. خود نجاشی نے جو اس کا نام رکھا ہے، کیا نام؟ فہرست اسماء مصنفی شیعہ المشتہر. یہ مشہور ہے رجال النجاشی کے نام سے، جو اس کا اصلی نام ہے فہرست اسماء مصنفی شیعہ. تو یہ مصنفین تھے شیعوں کے، ٹھیک ہے نا. اب یہ مصنفین ان کے احوال زندگی کچھ کتابوں میں موجود، کچھ کے بہت ہزاروں کے بلکہ موجود ہیں. لیکن اس زمانے میں جب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ مثلا کتاب میں اپنے کتاب کے مقدمے میں جو لگتے ہیں، میں آپ کو دکھا دوں، من لا يحضر الفقی، میں لے کے آتا ہوں ایک منٹ، من لا يحضر الفقی، کہ یہ کتابیں کیوں معتبر ہیں. دیکھیں، جیسے ابھی ہمارے زمانے میں نا کتابیں ہیں، مثلا اقبال صاحب کی کتاب ہے. اقبال صاحب کی کتاب کا کوئی نام بتائیں مجھے. بال جبرائیل مثلا، بال جبریل، بالکل، ضرب کلیم. ضرب. اب کوئی شک نہیں کرتا کہ یہ اس کی کتاب ہے، اور کوئی نہیں کہتا کہ اقبال نے چوری کیے ہیں، اشعار اس کے نہیں ہیں. کوئی نہیں کہتا نا، یہ تو سب کو پتا ہے. وہ ایک بہت ہی اچھا باصلاحیت شاعر تھا، اور اس نے کتابیں وہ چوری نہیں کی، اس کے اپنے اشعار ہیں. کوئی نہیں کہتا، یہ تو سب لوگوں کو پتا ہے. تو اس زمانے میں شیعوں کے پاس احادیث کی کتابیں تھیں، جو شیعوں شیعہ اس پہ عمل کرتے تھے. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں تو اس کو مزید بحث میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں منطق پہ یا اس کی علت پہ منطقی بات ہے. آپ سن لیں نا بھائی، آپ سن لیں، آپ منطقی بات، منطق ہو جائے گا بھائی. یہ کتاب ہے من لا يحضر الفقی، من لا يحضر الفقی للکلینی للصدوق رحمۃ اللہ علیہ. یہ چاپدار التعارف ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کا مقدمہ ہے، خود صدوق کا مقدمہ ہے. اللہم، یہ یہاں سے شروع کرتا ہے، اللہم انی احمدک و اشکرک، ٹھیک ہے نا، اللہ کا حمد و شکر. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں گیا تھا بلخ، گیا تھا مزار شریف جو ہے اس علاقے میں، اس میں ایک گاؤں ہے یا علاق نام ہے، ابھی تک وہ گاؤں موجود ہے. مزے کی بات ہے، اس میں ابھی تک شیعہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں وہاں گیا تھا، وہاں کے شیعوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں کتاب لکھوں ان کے لیے حدیث کی، جو اس پہ حلال و حرام پہ مشتمل ہو، مجھ پہ اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے نا. تو کہتا ہے تو میں نے ان کی بات مان لی، میں نے ان لوگوں کے لیے ایک کتاب لکھی ہے. اچھا، تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں سب دنیا میں جتنی احادیث ہیں میں نے وہ جمع کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. میں نے وہ احادیث جمع کی ہے کہ میں ان کی، مجھے عقیدہ ہے کہ یہ صحیح ہے. وَأَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَتَعَالَتْ قُدْرَتُهُ. میں نے صرف وہ احادیث جمع کی ہیں جو میرا یقین ہے کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان یہ احادیث حجت ہیں. اچھا، کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کتابوں کا کیا پتہ چلے. وَجَمِيعُ مَا فِيهِ، اس کتاب میں جتنے باتیں ہیں، مستخرج من کتب مشہورہ، مشہور کتب سے. دیکھیں ابھی مشہور کتاب کیا ہے؟ اقبال کی کتاب، بال جبرائیل، ضرب کلیم، فلان فلان، ٹھیک ہے نا، کلیات اقبال. اب کوئی نہیں کہتا کہ بھئی اقبال کی کتاب نہیں ہے. یا مثلا مرزا غالب کا جو دیوان ہے، اب کوئی نہیں کہتا مرزا غالب، یہ مرزا غالب کی نہیں، یہ چوری کی کتاب ہے. اور سن لینا بھائی، اور سن لے بھائی، اس زمانے میں مشہور کتابیں تھیں شیعوں کی. میں نے سب مشہور کتابوں سے اخذ کیا. علیہا المعول و الیہا المرجع، وہ کتابیں جن پہ سب شیعوں کا اعتماد ہے اور سب شیعوں کتابوں پہ رجوع کرتے ہیں. نماز کی کتاب ہے، حریز سجستانی کی کتاب ہے، وہ بہت بڑا مشہور ہے. یا مثلا خمس کا کتاب ہے، اس کی امیر المومنین علیہ السلام کے خمس کی کتاب تھی، زرارہ کے پاس، وہ ان کے پاس تھی نا. تو ان مسائل میں یہ رجوع کرتے تھے. یہ کتابیں شیعوں کے درمیان تھی، ان کتابوں سے میں نے نکال دیا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ کتابیں جیسے ابھی ہمارے ہاں، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں کتاب اقبال کی کتاب، اس کی اپنی کتاب چوری کی نہیں ہے، اس میں کسی نے چوری کے شعر داخل نہیں کیے. تو اس زمانے میں اس طرح کی احادیث کے کتب تھیں، ان کتابوں سے اس نے نکال دیا. اور یہ صدوق خود بھی 100% آدمی صحیح آدمی ہے، ایسا آدمی نہیں کہ مشکوک آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. پورے شیعہ کا اجماع ہے کہ یہ نہایت ہی ثقہ، نہایت ہی معتبر اور نہایت ہی عظیم الشان انسان ہے. جی سر، آپ بولیں. ابھی میں ایک حدیث عرض کروں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. ہم نے کہا کہ ہم عطرت اور اہل بیت قرآن کے بعد اس کو لیں گے، اور اہل سنت کا ان کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد قرآن اور میری احادیث ہیں، یا میرا اسوہ حسنہ ہے. تو ہم بیسیکلی تو ہم شفٹ ہو گئے امامت پہ، اور ہمارا سلسلہ امامت پہ آ گیا کہ ہم قرآن ہے اور ائمہ جو ہے اس کی تشریح، جو اس کی تفسیر ہے، وہ ائمہ سے لیں گے.
اب دوبارہ ائمہ کا دور اب ہم جس دور میں نہ ہمارے پاس نہ کوئی ڈائریکٹ رسائی ہے ائمہ تک، اور نہ اب تو ہم پھر اسی کی حدیث پہ آ گئے، چاہے وہ حالانکہ اہل سنت نے تو تب سے ائمہ کو تو نہیں مانا، انہوں نے حدیث لے لی، ہم نے اطرت اہل بیت ہی ادھر گئے، اور ہم پھر مڑ کے ہم اسی طرف آ گئے جو احادیث کا ہم وہی ابھی علم رجال پڑھ رہے ہیں، وہی چیزیں ہمیں وہی منطق کی ضرورت پڑ رہی ہے، علم رجال کی ضرورت پڑ رہی ہے، حدیث کی ضرورت پڑ رہی ہے، جو ہمارے جو ہے موجودہ ہمارے زمانے کے امام ہے وہ ہم تک رسائی نہیں ہے۔ اور ایون کیا وہ شیعوں کے صرف امام ہے؟ امام تو مطلب زمانے کا امام ہوتا ہے، تو چلو شیعہ تو کوئی اس کو کسی نہ کسی کوئی عمل کرے گا، کوئی اس جو مناجات کرے گا تو شاید امام مہدی سے ملاقات ہو سکے، لیکن ایک سنی کو جس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اپنے وقت کے فار ایگزامپل وہ مین کیا وہ اس کے امام نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی، دیکھیں حجت تو تمام ہے نام جتنے مسائل حلال حرام کے ہیں، دیکھیں اگر امام زمان علیہ السلام بھی ہوتے ہیں یہی کہتے ہیں، یہی جو آپ کے کتاب اللہ عز الفقی میں ہے، کتاب کافی میں ہے، ان کے پاس اور ایک اور شریعت نہیں ہے، ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک اور شریعت ہے، امام عصر علیہ السلام کے پاس دوسری شریعت ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث جو ہیں وہ اس میں وہ اس پہ ہم کسی وجہ سے عمل نہیں کر سکتے، امام زمان علیہ السلام ہوتے تو وہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو مسائل ہیں، جو وہی بات جو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا ہے، بقیہ ائمہ علیہ السلام نے وہی باتیں کی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہی باتیں کہی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہنا کہ میں ان حدیث کو نہیں مانتا، مجھے تو صرف امام زمانہ چاہیے، یہ ایک بچگانہ سی بات ہے، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام ہوتے بھی نا ان تک وہ تو ایک فرد ہے نا، ایک فرد ہونے کی حیثیت سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد ہے، اس طرح تو نہیں کہ وہ 2 ارب لوگوں سے بات بھی کر سکتے ہیں، جو بھی سوال کرو وہ خود ہی جواب دیں گے۔ تو یہی جو حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، وہی حدیث امام عصر علیہ السلام کی ہے۔ اب اگر کوئی ایسی بات ہے جو اگر حدیث میں نہیں ہے، انسان وہ اگر دیکھتا ہے کہ نہیں ہے، تو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علم ہم تک پلٹا دو، صبر کرو، پلٹا دو، انشاءاللہ قبر بھی ہے، قیامت بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ اگر پھر بھی اس کو نہیں ہے، دنیا میں ارجنٹ ضرورت ہے، تو پھر دعا کرے اللہ سے، اللہ ملاقات کرا دے گا، امام کی جانب سے حکم آئے گا نا۔ نہیں ہم تو ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، میری تو آج تک ملاقات مجھے کوئی ایسا بندہ آج تک ملا ہے جس کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ بتا دیں آپ کی ملاقات ہوئی ہے امام زمانہ سے؟ میری بہت ہوئی ہے۔ تو میری ان سے میرا آپ سے مطلب میری سفارش کریں کہ مجھ سے امام لازمی ملے، کیونکہ مجھے سفارش کیا کرنے کی ضرورت ہے، آپ خود دعا کرو۔ نہیں مطلب اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو میری ضرور سفارش کریں۔ میں نے نہیں کہا میری ملاقات ہوئی ہے، آپ نے کہا آپ کسی کو جانتے ہیں اس کی ملاقات ہوئی ہے، میں نے کہا بہت سارے لوگوں کی میں تو ہر دعا بہت سارے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ نہیں اچھا چلیں، میں ایک مسئلہ رکھتا ہوں، اگر اور آپ دعا، اللہ قریب ہے، اللہ قریب ہے، امام علیہ السلام قریب ہے، آپ خود دعا کرو، میں کون ہوں آپ کے لیے؟ آپ خود دعا کرو نا، امام علیہ السلام سنتے ہیں، آپ دعا کریں کہ آپ کی ملاقات ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ قابل ہوں تو ملاقات ہو جائے گا۔ جس کی ملاقات ہوتی ہے وہ دوسروں کو پھر نہیں کہتا ٹی وی پہ آ کے کہ میری ملاقات ہو، مشہور وغیرہ شہرت کے لیے ملاقات ہوگی تو میں تو فخر کروں گا، بولوں گا، بتاؤں گا کہ بھائی میری نہیں، اس کو پھر منع بھی آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کے ساتھ منع آ جاتا ہے کہ آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو مطلب آپ وقت کا امام ہے، وہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ کیوں نہیں لوگوں کو بتائیں اپنا پیغام؟ وہ جب وقت کا امام جب منع کرے گا کہ آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو مطلب میں منطق کیا جب منع اگر آپ وقت کا امام منع بھی کر سکتا ہے نا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کسی کو بتائیں کہ میری ملاقات ہوئی ہے۔ اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے۔ وکیل بھائی، نذیر بھائی، وقت ختم ہے پروگرام کا، میں نے کہا 2 گھنٹے کا پروگرام کروں گا، میں نے 3 گھنٹے کا کیا، ٹھیک ہے نا، اور میں نے زیادتی کی اپنے بھائی اس کے ساتھ، کیا نام ہے اس کا، خراسانی صاحب کے ساتھ۔ خراسانی صاحب آ گئے جی، آپ بیٹھے ہیں خراسانی بھائی، میں بہت معذرت کے ساتھ کال آپ کی کاٹ دی بھائی۔